بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ عزاداران سید الشہداء اور موالیان حیدر کرار، اس بات پر ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہماری قوم میں جو مرثیے خوانی کی رسم ہے وہ زندہ ہے، اور نوجوان مرثیے خوان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس لیے کہ جس قوم کے نوجوان بیدار ہیں وہ قوم زندہ ہے، جس قوم کے نوجوان بیدار نہ رہیں وہ قوم مر جایا کرتی ہے۔ ذکر سید الشہداء ایک ایسا زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ دیکھیے، دنیا میں 3 طاقتیں ہیں، اگر یہ 3 طاقتیں کسی ہستی کو مٹانے کے پیچھے لگ جائیں تو اس ہستی کو صفحے ہستی سے ختم کر دیتی ہے۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ پہلی طاقت ہے حکومت کی طاقت۔ اگر حکومت کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے تو حکومت جیسے چاہے ویسے اس چیز کا انجام اور اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اگر قلم کی طاقت، دوسری طاقت ہے قلم کی طاقت، اگر قلم کی طاقت کسی کے پیچھے لگ جائے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی سی بھی تحریک ہو زندہ نہیں رہ پاتی۔ تیسری طاقت ہے دولت کی طاقت۔ اگر دولت کی طاقت کسی تحریک کے پیچھے لگ جائے تو وہ تحریک ختم ہو جایا کرتی ہے۔ جب ہم نے تحریکوں کا جائزہ لیا، جب ہم نے تہذیبوں کو پڑھا، جب ہم نے تاریخ کو ٹٹولا، ہم پہنچے یمن کی تہذیب پر۔ یمن کی تہذیب 200 300 400 سال زندہ رہی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہم پہنچے یونان کی تہذیب پر تو دیکھا کہ یونان کی تہذیب 200 300 سال کے بعد فنا ہو گئی۔ لیکن یہ عزاداری سید الشہداء وہ زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ حکومتوں نے چاہا بہت توجہ، حکومتوں نے لاکھ کوششیں کی کہ عزاداری ختم ہو جائے۔ حکومت کرنے والے بادشاہ اپنی اپنی قبروں میں جا کر سو گئے۔ حکومت کرنے والے بادشاہ اپنی اپنی قبروں میں جا کر سو گئے، لیکن عزاداری کو ختم نہ کر سکے۔ قلم کی نوک پر تاریخ کو لکھنے والے مورخ مر گئے، لیکن عزاداری زندہ و جاوید رہی۔ دولتیں ختم ہو گئی، خزانے ختم ہو گئے، لیکن عزاداری کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزاداری بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ایجاد کردہ تحریک ہے، اور یہ ظلم کے خلاف ایسی زبردست تحریک ہے کہ جو ظالم کو بے نقاب کرتی ہے۔ جس وقت بنی عباس اور بنی امیہ، بہت توجہ کیونکہ یہ عزاداری سے ہی ریلیٹڈ موضوع ہے، جس وقت بنی عباس اور بنی امیہ آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے تو معاملہ یہ ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا تو امام کے کچھ چاہنے والے بنی عباس کے لشکر میں داخل ہو گئے اور ان کا مقصد تھا کہ وہ بنی امیہ کو
اس دنیا سے فنا کر دے، امام حسین کا قتل کا بدلہ لے۔ جب یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی تو امام نے اپنے چاہنے والوں کو بلا بھیجا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تم بنی عباس کے لشکر میں شامل ہو گئے ہو اور بنی امیہ کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو کہنے لگے ہاں مولا، ہم آقا حسین کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ ایسے نہیں، اگر بدلہ لینا ہے تو بالکل سامنے سے لو، کسی کے لشکر میں شامل نہ ہو بلکہ اپنی جنگ لڑو۔ لوگ کہنے لگے مولا ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنا لشکر کھڑا کریں۔ تو امام نے کہا کہ ایسا ہے پھر اپنی تلواریں پھینکو، اپنے نیزے پھینکو، اپنے خنجر پھینکو۔ چاہنے والوں نے امام کا اتباع کیا، تلوار امام کے سامنے ڈال دی، نیزے ڈالے، خنجر ڈالے، تیر ڈالے، تبر ڈالے۔ اس کے بعد پوچھنے لگے مولا اب کیا کریں؟ امام نے کہا کہ اب یہ کرو کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو، اور آسمان کی طرف بلند کرنے کے بعد اپنے سینے پر مارو۔ بہت توجہ، اپنے سینوں پر مارو۔ اور دیکھو چاہنے والوں نے پوچھا مولا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام کہنے لگے جب تم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو گے اور اپنے سینے پر مارو گے تو جو ظالم ہے یہ ظالم کے خلاف تحریک ہے، مرتا مر جائے گا، ظالم مرتا مر جائے گا، لیکن یہ نہ بتا سکے گا کہ کس نے مارا ہے، یہ نہ بتا سکے گا کہ کس نے مارا ہے۔ بھائی دیکھو کوئی بھی حکومت ہو، کوئی عدالت ہو، اگر اس عدالت میں کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے نا تو جو مظلوم ہوتا ہے وہ یہ بات پیش کرتا ہے کہ مجھے فلاں نے مارا ہے، مجھے فلاں نے مارا ہے۔ تو جب ماتم ہم کرتے ہیں اور تکلیف کسی اور کو ہوتی ہے تو اگر یہ تکلیف والے کسی عدالت میں جائیں اور جانے کے بعد مقدمہ دائر کرے تو جج پوچھے گا کہ تمہارے تکلیف کہاں ہے، چوٹ کہاں لگی ہے، زخم کہاں ہے، ذرا ہم بھی دیکھیں ڈاکٹری رپورٹ میں کیا آیا ہے، کہاں تم کو زخم لگا ہے۔ تو جواب دیں گے کہ جج صاحب انہوں نے ہم کو نہیں مارا، وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں۔ تو جج صاحب جواب دیں گے اما عقل کے اندھے ہو، تکلیف خود کو دیتے ہیں، زخم خود کو مارتے ہیں، درد تمہیں ہوتا ہے۔ جگہ جگہ پر میں کر کے حسین کا ماتم، جگہ جگہ پر میں کر کے حسین کا ماتم، مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا لوں گا۔ جگہ جگہ پر میں کر کے حسین کا ماتم، مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا لوں گا۔ فرشتے نوحہ پڑھیں گے کروں گا میں ماتم، لہد میں جا کے بھی میں انجمن بنا لوں گا، لہد میں جا کے بھی میں انجمن بنا لوں گا۔ تو یہ ماتم حسین ایک تحریک ہے جو ظلم کے خلاف 14 صدیوں سے چلی آ رہی ایک ایسی آواز ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گی، اور قیامت تک آنے والے یزیدوں کے چہروں سے نقاب الٹتی رہے گی۔ تو یہ ہے آزاداری جو ہماری پہچان ہے، ہماری شان ہے۔ دیکھیے پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن حتی یکون احب الیہ من ولدہ ومالہ۔ بہت توجہ، پیغمبر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن حتی یکون احب الیہ من ولدہ ومالہ۔ اور یہ حدیث بہت توجہ، ہم نے جس کتاب سے لی ہے اس کتاب کا نام ہے صحیح مسلم۔ جس کتاب سے ہم نے یہ حدیث لی ہے اس کتاب کا نام ہے
صحیح مسلم، اور اب ہر مسلم کا فرض ہے کہ وہ صحیح مسلم کی بات کو تسلیم کرے۔ بہت توجہ، ہر مسلم کا فرض ہے کہ وہ صحیح مسلم کی بات کو تسلیم کرے۔ اگر کوئی مسلم صحیح مسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہ مسلم صحیح مسلم کہلانے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ کو تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ آنے والے لوگوں تک کوئی زحمت نہ ہو، تھوڑا آگے تشریف لائیں۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ بارہ دیکھو سن لو۔ تو پیغمبر کا ارشاد گرامی والذی نفسی بیدہ لا یؤمن حتی یکون احب الیہ من ولدہ ومالہ۔ تم میں سے، یعنی کون تم میں سے؟ اے امت مسلمہ، تم میں سے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا اس وقت تک کہ جب تک مجھ محمد کو اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ نہ چاہے۔ بہت توجہ، جب تک مومن نہیں بن سکتا کہ جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد اور مال سے زیادہ نہ چاہے۔ لا یؤمنو، مومن نہیں بن سکتا کہ جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد اور مال سے زیادہ نہ چاہے۔ تو میں اس حدیث کو لے کر پورے عالم اسلام سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سی شخصیت تھی کہ جو رسول اللہ کے بستر پر اپنے بیٹے علی کو سلا رہی تھی؟ وہ کون سی شخصیت تھی کہ جو رسول اللہ کے بستر پر اپنے بیٹے علی کو سنا رہی تھی کہ اگر کفار و مشرکین حملہ کرے تو میرا بیٹا علی قتل ہو جائے، میرا بیٹا علی قتل ہو جائے، بھتیجا محمد بچ جائے۔ اور جناب ابو طالب نے ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، کنٹینیو 3 سال تک امام علی کو رسول اللہ کے بستر پر سنایا کہ اگر کفار و مشرکین حملہ کرے تو میرا بیٹا علی بھلے قتل ہو جائے لیکن بھتیجا محمد بچ جائے۔ اب یہاں پر اپنی بات کو روکتے ہوئے ایک بات کرتا ہوں آپ کے سامنے جو فطری بات ہے۔ دیکھیے جناب ابو طالب علیہ السلام نے اگر امام علی کو سلایا، اگر جناب ابو طالب نے امام علی کو سلایا تو اس میں کمال تو بہت بڑا ہے، لیکن جناب ابو طالب سے بڑا کمال جناب فاطمہ بنت اسد کا ہے، اس لیے کہ ہر ماں اور اس کا دل باپ کی بنسبت نرم ہوتا ہے، باپ کا دل سخت ہوتا ہے لیکن ماں کا دل اپنے بیٹے کے لیے نرم ہوتا ہے۔ اگر جناب ابو طالب نے سنایا تو کمال ہے، لیکن جناب ابو طالب سے بڑا کمال جناب فاطمہ بنت اسد کا ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے بھتیجے کو چاہا اور چاہ کر بتا دیا کہ اس میدان کی مومنہ میں ہوں، اور دنیا والوں نے متعصب مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمتوں کو گھٹانے کے لیے نہ جانے کتنی جعلی روایتیں گھڑی کہ دنیا کو معلوم نہ ہو سکے کہ علی کی ماں کا مقام کیا ہے، علی کی ماں کا مرتبہ کیا ہے، علی کی ماں کی منزلت کیا ہے، علی کی ماں کا وقار کیا ہے۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، یہ بات ان متعصب مورخین
نکلے. مجھے مصر یاد آ گیا, سناتا چلوں آپ کو, شاید دکھ آ رہا ہے. کوئی کیسے ابو طالب کے برابر نکلے, کوئی کیسے ابو طالب کے برابر نکلے, یہ وہ دریا ہے کہ خود جس سے سمندر نکلے. کوئی کیسے ابو طالب کی, ایسے نہیں سننا, ابو طالب کی شان کے مصرع جاگ کر سنیے گا. کوئی کیسے ابو طالب کے برابر نکلے, یہ وہ دریا ہے کہ خود جس سے سمندر نکلے. اے ابو طالب, انہیں جب بھی کسی نے ڈھونڈا, جتنے قرآن کے پارے تھے تیرے گھر نکلے. کوئی کیسے ابو طالب کے برابر نکلے, یہ وہ دریا ہے کہ خود جس سے سمندر نکلے. اے ابو طالب, انہیں جب بھی کسی نے ڈھونڈا, جتنے قرآن کے پارے تھے تیرے گھر نکلے. اچھا کافر ہے کہ جو کفر کے ہنگامے سے ارے دین اسلام کو کاندھوں پر اٹھا کر نکلے. اچھا کافر ہے کہ جو کفر کے ہنگامے سے دین اسلام کو کاندھوں پر اٹھا کر نکلے. ارے جو بنے بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں, اللہ تیرے بیٹے نے نکالے تو پتھر نکلے. کوئی کیسے ابو طالب کے برابر نکلے, یہ وہ دریا ہے خود جس سے سمندر نکلے. اے ابو طالب, انہیں جب بھی کسی نے ڈھونڈا, جتنے قرآن کے پارے تھے تیرے گھر نکلے. اچھا کافر ہے کہ جو کفر کے ہنگامے سے دین اسلام کو کاندھوں پر اٹھا کر نکلے. جو بنے بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں, اللہ تیرے بیٹے نے نکالے تو پتھر نکلے. ارے اس کو نادان مسلمانوں نے کافر سمجھا, اس کو نادان مسلمانوں نے کافر سمجھا, جس کے احسان کے سائے میں پیغمبر نکلے. اور عظمت جناب فاطمہ بنت اسد. اور جناب ابو طالب نے 3 سال لگاتار امام علی کو رسول کے بستر پر سلایا اور سلا کر بتایا کہ اس میدان کا مرد مومن اور مجاہد میں ہوں. اور ایک رات وہ رات آ گئی کہ جب نبی نے کہلا بھیجا, ابو طالب جا چکے ہیں اور نبی نے کہلا بھیجا. بہت توجہ, اور وہ کون سی رات ہے, جملوں پر غور کیجئے گا. ہجرت کی رات ہے, ہجرت کی رات ہے, تجلیوں کی برسات ہے. ہجرت کی رات ہے, تجلیوں کی برسات ہے, دشمنوں کی گھات ہے. لوہیا نگر والے جملوں پر داد دیتے ہیں نا. ہجرت کی رات ہے, تجلیوں کی برسات ہے, دشمنوں کی گھات ہے, گھر کے اندر علی کا ساتھ ہے. واللہ کیا بات ہے. اور ہمارے نبی نے کہلا بھیجا کہ یا علی, آپ کو آج میرے بستر پر سونا ہے. امام علی پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد امام علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ, کیا میں تو سلامت رہوں گا, کیا میری جان تو خطرے میں نہیں ہے, بلکہ امام علی لیٹ گئے. تاریخ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں جگہ دی. قرآن نے اس منظر کو بڑے جلی حروف میں اپنے اندر سمویا. تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کو نبی نے کہا کہ یا علی
صبح اٹھیے گا اور اٹھنے کے بعد یہ کچھ امانتیں ہیں، جس کی جو امانت ہے اس تک پہنچا دینا، جس کی جو امانتیں ہیں اس تک پہنچا دینا۔ رسول خدا نے امام علی کا انتخاب کر کے اور امانتوں کو امام علی کے حوالے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میرے بعد اگر کوئی جانشین ہے تو علی ہے، میرے بعد اگر کوئی ہے تو علی ہے۔ اور امام علیہ السلام لیٹ گئے، تاریخ بتاتی ہے کہ امام لیٹ گئے، رسول جانے لگے۔ رسول نے کیا کیا؟ رسول نے دیکھیے ہجرت کی رات ہے اور وہ عرب کے 40 قبیلے ہیں کہ جن کو صرف یہی بات ذہن میں ہے کہ محمد کو کسی طریقے سے قتل کر دیں، اس لیے کہ ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی ایک قبیلہ محمد عربی کو قتل کر دے گا تو بنی ہاشم اس کو چھوڑیں گے نہیں، بنی ہاشم چھوڑیں گے نہیں۔ لہذا پلاننگ یہ ہوئی کہ 40 قبیلے ہیں اور 40 قبیلوں کے 40 سردار ہیں اور تلواریں ہیں، نیزے ہیں، خنجر ہے، انیا ہے، بھالے ہیں، 40 کافر ہیں، 80 آنکھیں ہیں، اور پلاننگ یہ ہے کہ آج محمد کو قتل کرے بغیر باز نہیں آئیں گے۔ امام علی بستر پر لیٹ گئے، محمد ہجرت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے نبی نے تدبیر یہ کی، جب دیکھا کہ 40 کافروں نے محمد عربی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تو ہمارے نبی نے پلاننگ یہ کی کہ اپنے ہاتھوں میں مٹی کی کچھ کنکریاں اٹھائی، بہت توجہ، مٹی کی کچھ کنکریاں اٹھائی، اٹھانے کے بعد وہ کنکریاں کفار و مشرکین کی طرف پھینکی۔ منظر یہ تھا کہ کفار و مشرکین ان کنکریوں کی وجہ سے نبی کو نہ دیکھ سکے اور ہمارے نبی باحفاظت نکل کر چلے گئے۔ ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ کفار و مشرکین تراب کو برداشت نہ کر سکے تو ابو تراب کو کیا برداشت کریں گے؟ جب یہ کفار و مشرکین تراب کو برداشت نہ کر سکیں تو ابو تراب کو کیا برداشت کریں گے؟ تاریخ میں لکھا کہ ہمارے نبی باحفاظت نکل کر چلے گئے اور امام علی اس رات ایسا سوئے ہیں کہ زندگی میں کبھی نہ سوئے تھے، زندگی میں کبھی امام علی ایسا نہ سوئے تھے جیسے شب ہجرت سوئے۔ اور یہ امام علی علیہ السلام نے سونے کے بعد مرضی رب خریدی۔ قرآن نے اس کا بھی اعلان کیا کہ بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جو ایک سونے کے بدلے خدا کی مرضی خریدتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے ہر مقام پر حفاظت دین کی ہے اور حفاظت نبی کی ہے۔ دیکھیے زمانہ ہے حجاج بن یوسف کا، بہت توجہ، بس آخری بات اور سب کے مسائل۔ زمانہ ہے حجاج بن یوسف کا، جا کے سنیے گا کیونکہ یہ واقعہ ہی ایسا ہے کہ جو خون کی، جو انسان کی رگیں ہیں ان کو کھولا دیتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے اور حجاج بن یوسف نے یہ قید لگا دی کہ کل سے کوئی علی کی محبت کا دم نہیں بھرے گا۔ اگر کل سے کسی نے علی کا نام لیا، اپنی زبان پر علی کا نام لیا، تو اس پر حکومت کی طرف سے حد جاری کی جائے گی، وہ حکومت کا مجرم ہوگا۔ کچھ لوگ یہ اعلان سننے کے بعد بیٹھ گئے، جو کچے عقیدے کے تھے وہ خاموش ہو گئے، لیکن انہی لوگوں میں سے ایک علی کا چاہنے والا گھر کا دروازہ کھولا، چوراہے پر آیا
اور آنے کے بعد کہتا ہے الحق مع علی والعلی مع الحق، الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جب یہ امام کا چاہنے والا چوراہے پر پہنچا ہے، سپاہیوں نے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد کہنے لگے تم کون ہو؟ کہنے لگا میں ابو تمام ہوں، میں ابو تمام ہوں۔ کہا تم نے اعلان نہیں سنا تھا کل کہ حجاج بن یوسف نے اعلان کیا تھا کہ جو کل سے علی کی محبت کا دم بھرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، لہٰذا تم حکومت کے مجرم ہوئے، چلو دربار میں حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سپاہی لے کر چلے، دربار میں پیش کیا گیا۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کس جرم میں لے کر آئے ہو؟ کہا کہ یہ ابو تمام ہے، اس نے علی کی محبت کا دم بھرا ہے، لہٰذا یہ مجرم ہوا۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا اے ابو تمام کیا تم نے علی کی محبت کا دم بھرا ہے؟ وہ اتنا کہنا تھا، علی کا چاہنے والا مچل گیا اور کہنے لگا کہ ابھی تو چوراہے پر کہا تھا، اب دربار میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی تو چوراہے پر کہا تھا، اب دربار میں کہتا ہوں الحق مع علی والعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ ابو تمام نے جب یہ الفاظ اپنی زبان پر جاری کیے، حجاج بن یوسف کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگا تمہاری یہ جرأت کہ دربار میں علی کا نام لو۔ ظالم کو بلایا، بلانے کے بعد حکم جاری کیا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 80 کوڑے جو کھا لیتا تھا اگر قسمت ہوتی تھی تو بچ جاتا تھا، ورنہ 80 کوڑے کھانے کے بعد کسی انسان میں یہ سکت نہیں ہوتی تھی کہ وہ 80 کوڑے برداشت کر سکے۔ اب ظالم چلا اور کوڑا لہراتا ہوا ہوا میں کوڑے کو لہرایا۔ جب ابو تمام کے جسم پر پہلا کوڑا پڑا تو آواز آئی الحق مع علی والعلی مع الحق۔ جب پہلا کوڑا پڑا تو آواز بلند ہوئی الحق مع علی والعلی مع الحق۔ تیسرا کوڑا لگا الحق مع علی والعلی مع الحق۔ 10 20 30 40 50 60 70 80 جب 80 کوڑے لگ چکے اور ابو تمام نڈھال ہو گئے، ظالم نے اپنے کانوں کو ابو تمام کے ہونٹوں سے قریب کیا تو آہستہ سے آواز آ رہی تھی الحق مع علی۔ دیکھا کہ ابو تمام نڈھال ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن دبے دبے الفاظ میں آہستہ آہستہ پھر وہی کلمات زبان سے جاری کر رہے ہیں۔ جلاد نے کہا کہ حجاج 80 کوڑے کھانے کے بعد بھی ابو تمام علی کی ولایت سے باز نہیں آ رہے۔ حکم جاری کر دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ بہت توجہ، اس کو قتل کر دو۔ حکم جاری ہوا۔ برابر سے مشیر بولا کہ حجاج 80 کوڑے کھا چکا ہے، ممکن ہے کہ 2-4 گھنٹے کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے، ورنہ کل تک تو یہ خبر مشہور ہو جائے گی کہ ابو تمام اس دنیا میں نہیں رہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو، قتل نہ کرو۔ ابو تمام کو سپاہیوں کے ذریعے حجاج نے ان کے گھر بھجوا دیا۔ ابو تمام 80 کوڑے کھا چکے ہیں اور
اس مصیبت کے عالم میں امام علی کو یاد کیا کہ یا علی میری مدد کیجئے، وہ اتنا کہنا تھا فوراً علی حاضر ہو گئے، امام علی حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے کے بعد امام نے پوچھا اے ابو تمام کیا بات ہے، کیوں یاد کیا؟ کہا کہ مولا آپ تشریف لے آئے، آپ میری مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ امام نے کہا کہ اے ابو تمام تو نے اپنے گھر بلایا تھا تو گھر آ گیا، اگر دربار میں بلاتا تو دربار میں چلا آتا۔ اے ابو تمام تو نے اپنے گھر بلایا تو گھر چلا آیا، اگر دربار میں بلاتا تو دربار میں چلا آتا۔ ابو تمام کیا بات ہے؟ کہا مولا 80 کوڑے لگے ہیں۔ امام نے اپنا دست اجازی پھیرا، زخم ٹھیک ہو گئے، اور ابو تمام کی اس وقت عمر ہے 60 برس۔ کتنے برس ہے؟ 60 برس کے ہیں ابو تمام۔ ابو تمام کہنے لگے مولا میں ضعیف بھی ہو چکا ہوں۔ امام نے اپنا دست اجازی پھیرا، اور یقین جانے امام نے جیسے ہی اپنا دست اجازی پھیرا ہے نا، ابو تمام جوان ہو گئے، ابو تمام جوان ہو گئے، اور امام نے ایک جملہ کہا اے ابو تمام چونکہ تم نے ہمارے دشمن کے سامنے ہماری محبت کا دم بھرا تھا، لہذا ہم آج سے 40 سال تک کی تمہاری زندگی کے ضمانت لیتے ہیں۔ امام علی نے کہا کہ تم 40 سال تک زندہ رہو گے، 40 سال اور حیات رہو گے۔ بس علی کا چاہنے والا تھا، رات گزری، صبح نمودار ہوئی، اور جیسے ہی صبح نمودار ہوئی ہے نا، پھر اسی انداز سے ابو تمام جوانی کا عالم ہے، اور چوراہے پر پہنچے، پھر وہی کلمہ الحق مال علی والعلی مال حق، الحق مال علی والعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ سپاہیوں نے دیکھا اور کہنے لگے ابھی کل ایک شخص آیا تھا، 80 کوڑے لگے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ ابو تمام نے جواب دیا کہ کل جس کو 80 کوڑے لگے تھے میں وہی ابو تمام ہوں، کل جس کو 80 کوڑے لگے تھے میں وہی ابو تمام ہوں۔ تو کہنے لگے کہ تم جوان کیسے ہو گئے؟ کل تو ضعیف تھے، آج جوانی کیسے آ گئی؟ ابو تمام کہنے لگے کہ کل میں نے جس کی محبت کا دم بھرا تھا اسی نے جوانی پلٹائی ہے، اسی نے جوانی پلٹائی ہے۔ ابو تمام کو پھر گھیرا، اور گھیرنے کے بعد دربار میں پیش کیا، کہا کہ یہ کون ہے، کیا جرم ہے؟ کہا کہ یہ وہی کل والا ابو تمام ہے۔ یاد رکھنا امام علی نے کتنے سال کی زندگی دی تھی؟ 40 سال کی زندگی۔ جیسے ہی حجاج نے ابو تمام کو دیکھا حواس باختہ ہو گئے، کہا تم تو کل ضعیف تھے اور قریب تھا کہ مر جاتے، یا آج جوان کیسے ہو گئے؟ ابو تمام نے کہا کہ اے حجاج علی کی محبت کبھی ضعیف نہیں ہونے دیتی، اور اگر جسم ضعیف ہو جائے تو ہمیشہ حوصلے جوان رہتے ہیں، اگر جسم ضعیف ہو جائے تو حوصلے اور جذبے جوان رہتے ہیں۔ ابو تمام نے جیسے ہی جواب دیا تو کہنے لگا کہ کل تو تمہیں زندہ چھوڑ دیا تھا، لیکن آج زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے، آج تمہیں قتل کیا جائے گا، آج یہاں سے دربار سے تمہارا جنازہ نکلے گا۔ ابو تمام نے حجاج بن یوسف کے اس سوال کو سننے کے بعد جواب دیا اور کہنے لگے اے حجاج اگر تو کل قتل کر دیتا، بہت جو اگر تو مجھے کل قتل کر دیتا تو مان لیتا، لیکن آج سے لے کر
40 سال تک کی زندگی علی کی ضمانت ہے۔ اور وہی ہوا جس وقت جواب ملا نا تو حجاج اپنے حکم کو واپس لے چکا کہ چھوڑ دو، یہ مرتا مر جائے گا، لیکن علی کی محبت سے باز نہیں ہے۔ اور دنیا والوں نے بے پناہ کوششیں کی کہ علی کا نام مٹ جائے، علی کی ہستی مٹ جائے، لیکن اللہ نے امام علی علیہ السلام کے نام کو قیامت تک باقی رکھنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں سے اہل بیت اطہار کی فضیلت برداشت نہیں ہوئی تو دشمنی پر آمادہ ہو گئے۔ امام کو قتل کیا، امام حسن کو زہر دیا اور امام حسین کو کربلا تک لے آئے۔ اور جب میرے آقا حسین نے پوچھا ہے نا کہ تم مجھے کس لیے قتل کر رہے ہو، تو جواب ملا بغضاً لأبی، ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، اللہ آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے، اس لیے کہ جب بھی سرکار سید الشہداء کربلا والوں کی مصیبت بیان ہوا کرے تو اس طرح گریہ کیا کریں کہ جیسے ضعیف باپ جوان کے لاشے پر رہتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شہید ہیں کہ جن پر رونے نہیں دیا گیا۔ ہاں عزیزو، کون ہیں کربلا والے؟ اور امام حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج اس معصوم بچی کے مصائب پڑھوں۔ آپ صاحب اولاد ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی چھوٹی بچی کے تماچا مارے تو آپ کے دل پر کیا گزر جاتی ہے؟ آپ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن تاریخ نے ہر چیز بیان کی ہے، 2 چیزیں بیان نہیں کی ہیں۔ ایک تو سید سجاد کے کمر پہ پشت پہ کتنے تازیانے لگے یہ نہیں لکھا، اور ایک جناب سکینہ کے کتنے تماچے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین کی شہادت واقع ہوئی اور امام حسین کی شہادت کے بعد خیام حسینی میں آگ لگائی جانے لگی اور خیام حسینی جل گئے تو ظالموں نے مال و اسباب لوٹنا شروع کیا۔ ظالموں نے مال و اسباب لوٹنا شروع کیا۔ جب شمر ملعون مال و اسباب لوٹ رہا تھا تو شمر ملعون کی نگاہ امام حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ پر پہنچی اور اس نے دیکھا کہ سکینہ کے کانوں میں تو چھوٹے چھوٹے گوشوارے ہیں۔ سکینہ کے قریب آیا اور قریب آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ گوشوارے مجھے دے دے۔ جناب سکینہ کہتی ہے کہ اے شمر ملعون، میں سید زادی ہوں، میں سید زادی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں گوشوارے اپنے کانوں سے خود اتار کر دیتی ہوں۔ ہاں عزیزو، وہ اتنا کہنا تھا، بچی نے ننھے ننھے ہاتھ اپنے کانوں کی طرف بڑھائے۔ بچی چاہتی ہے کہ وہ گوشوارے اتارے، لیکن بچی سے گوشوارے نہ اترے۔ اسی اثناء میں شمر ملعون نے بچی کے رخسار پر ایسا تماچا مارا کہ بچی زمین پر گر گئی، بچی زمین پر گر گئی۔ ہاں عزیزو، بچی زمین پر گری، بچی کو اٹھایا کہ لاؤ مجھے گوشوارے دو۔ بچی گوشوارے اتارنا چاہتی ہے لیکن گوشوارے نہ اترے۔ اسی اثناء میں شمر ملعون سے صبر نہ ہوا، دونوں گوشواروں کو پکڑا اور جیسے ہی کھینچا گوشواروں کے ساتھ جناب سکینہ کے کانوں کی لویں پھٹ گئی۔ جناب سکینہ نے فرات کا رخ کیا، اے چچا عباس، آپ نے جو گوشوارے پہنائے تھے وہ شمر ملعون نے اتار لیے۔ آپ کی آواز سکینہ بلند ہے؟ ہاں عزیزو، وہ شمر نے اتار لیے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے ایک بستی میں پہنچا ہے نا، بس چند فطرت ختم دعا۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو
جو آپ کی سب سے بڑی مصیبت ہو اس کے لیے دعا کرو. بی بی فاطمہ زہرا وہ دعا ضرور قبول کرتی ہے. ہاں عزیزو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ ایک بستی میں پہنچا تو بستی کے سارے دروازے بند تھے. بی بی زینب نے امام سجاد سے پوچھا، اے بیٹا سجاد، کیا اس بستی کے سارے رہنے والے مر گئے؟ کہا نہیں بھوپی اماں، کیا بات ہے؟ کہا کہ جب سے ہم اس بستی میں آئے ہیں ہم پر کسی نے نہ اینٹیں پتھر پھینکے ہیں، نہ آگ و لکڑیاں پھینکی ہیں، نہ گرم پانی پھینکا ہے. وہ اتنا سننا تھا شمر ملعون تعظیم کو لہراتا ہوا ہر دروازے پر پہنچا اور اشرفی کی ایک تھیلیاں ہر دروازے پر رکھی اور یہ صدا بلند کی، اے بستی والوں، اپنے اپنے گھروں سے واپس آؤ، اپنے اپنے گھروں سے باہر آؤ اور ان باغیوں کا استقبال اینٹ اور پتھروں سے کرو. یہ باغی ہے، انہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، لہٰذا ان کا استقبال آگ اور لکڑیوں سے کرو. وہ اتنا سننا تھا ایک دروازہ کھلا اور ایک 80 برس کا بوڑھا پادری گھر سے باہر آیا اور کہنے لگا کہ جب تک میں نہ کہوں کوئی گھر سے باہر نہ آئے، جب تک میں نہ کہوں کوئی گھر سے باہر نہ آئے. کچھ قریب آیا تو کیا دیکھا کہ ایک بچی کھڑی ہے کہ جس کا دامن جلا ہوا ہے، چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں، کانوں سے خون جاری ہے. کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک ننھا سا سر ہے کہ جو نوکے نیزہ پر معلق ہے. کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک بیمار ہے کہ جس کے گلے میں خاردار توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. کچھ اور قریب چلا تھا تو کیا دیکھا کہ ایک سر ہے کہ جس سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہے. پہلنا سننا تھا، پہچان گیا، گریہ کرنے لگا، سر و سینہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا، اے بستی والوں، ارے ان کا استقبال اینٹوں پتھروں سے نہ کرنا. یہ تو محمد کا نواسا حسین ہے، یہ تو وہی حسین ہے کہ جس کے حلقوم کے پوسے محمد لیا کرتے تھے. یہ علی اکبر ہے، یہ قاسم کا لاشا ہے، یہ علی اصغر کا سر ہے. اے بستی سلام ایام القلبی